الرحیم کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل یزید وینقص۔ یہ باب ہے کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول کے بیان میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کا تعلق قول سے ہے اور فعل سے ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور یہ کم بھی بڑھتا بھی ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ یزید وینقص، کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بحث ہوگی ایمان کے تعلق سے کہ آیا ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا ہے۔ یہ بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے، مگر جب اس کی حقیقت میں معرکۃ الآراء یعنی بڑی، اس کو کہیے بڑی ٹف بحث ہے نا، تو اگر آپ اس پر، اس لیے ذرا توجہ سے آپ کو سننا ہوگا۔ دیکھیں لغت میں ایمان کا معنی کیا ہے؟ لغت میں ایمان کا معنی ہے تصدیق۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کے، الایمان الاذعان، یقین کرنا۔ اور ایمان شرعی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو احکام لائے ان پر عمل کرنا۔ التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے۔ اب یہاں پر چند طریقوں سے بحث ہوگی کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ تو ایمان کی تعریف میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان جو ہے صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے مان لینے کا نام، یہ ہے ایمان، تصدیق قلبی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔ تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار باللسان یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اب اس کو یوں سمجھیے، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے مان لینے کا، اس پر یقین کر لینے کا۔ کس چیز کو؟ بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کو دل سے مان لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، یہ ہوا ایمان۔ اب زبان سے اس کا اقرار، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے ان تمام چیزوں کو دل سے مان لینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اقرار باللسان یعنی زبان سے اس کا اقرار کر لینا، یہ اجرائے احکام کے لیے یعنی شریعت کا احکام، شریعت کے احکام جاری کرنے کے لیے یہ رکن ہے یا شرط ہے۔ دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا، دونوں بھی مان سکتے ہیں۔ بعض لوگ شرط مانتے ہیں، بعض لوگ اسے رکن مانتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار باللسان یعنی زبان سے اس کا اقرار کر لینا، یہ شریعت کے احکام کو جاری کرنے کے لیے رکن ہے یا شرط ہے۔ اب اس کو یوں سمجھے کہ ہم نے، ایک آدمی نے دل سے یہ مانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور سچے رسول ہیں، جو کچھ آپ رب کی طرف سے لے کر کے آئے میں اسے دل سے حق مانتا ہوں اور اس پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام پر، تمام آسمانی کتابوں پر، کل دین پر میرا یقین ہے، یہ وہ دل سے مان لے۔ تو اگر کسی شخص نے دل سے ان سب چیزوں کو سچا مان لیا، مگر اس نے زبان سے اقرار نہ کیا، اپنے زبان سے کہا نہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، یا زبان سے اس نے توحید و رسالت کی گواہی نہیں دی،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल बअसी बअदल मौत। ये ज़बान से उसने नहीं कहा, सिर्फ दिल से उसने तमाम चीज़ों को मान लिया और यकीन कर लिया। तो ऐसा शख्स इंदल्लाह तो मोमिन है, यानी अल्लाह के यहाँ वो मोमिन है, मगर इंदन्नास वो मोमिन नहीं, उसके ऊपर शरीयत के अहकाम जारी नहीं होंगे, यानी उसे मुसलमान हम नहीं समझेंगे। वो मरेगा तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाएगी और ना ही उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा और ना ही उसके साथ शादी ब्याह वगैरह जायज़ होंगे। अब दूसरी सूरत कि दिल से भी मान लिया और ज़बान से इकरार भी कर लिया, तो अब वो मुसलमान है, वो अल्लाह के नज़दीक भी इंदल्लाह भी मोमिन है और इंदन्नास भी मोमिन है। अब उस पर शरीयत के अहकाम नाफिज होंगे। यही मतलब है कि ईमान नाम है तस्दीक क़ल्बी का, यानी दिल से यकीन करने का, दिल से मान लेने का, और इकरार बिल लिसान यानी ज़बान से इकरार करना, ये इजराए अहकाम के लिए शर्त है या रुकन है। ये हुआ इसका मतलब। अब तीसरी सूरत अमल बिल अरकान, अमल बिल अरकान यानी जो दिल से माने, ज़बान से इकरार करे और उस पर अमल करे, उस पर अमल करे। ये तीन चीज़ें हुई। तो अब इस हमारे नज़दीक इमाम आदम अबू हनीफा के नज़दीक ईमान सिर्फ नाम है तस्दीक क़ल्बी का। तस्दीक क़ल्बी के माने के एतबार से ईमान न कम होता है न ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक कैफियत है और वो कमी और ज़्यादती को कबूल नहीं करता। तस्दीक क़ल्बी के एतबार से न ईमान कम होता है न ईमान ज़्यादा होता है। हाँ, मजबूत और कमज़ोर हो सकता है, कम और ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए कि कमी और ज़्यादती मिक़दार वाली चीज़ों में होती है, यानी जिसके अंदर कुछ मिक़दार हो। जैसे कोई चीज़ 2 फीट की हो तो उसमें कमी हो जाए और कुछ ज़्यादती हो जाए, 1 केजी की हो कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो जिसके अंदर कोई मिक़दार होगी उसमें कमी और ज़्यादती होगी, और जो दिल का फ़ेल होता है उसमें कमी और ज़्यादती होने का कोई मतलब नहीं होता है। ये बात जहन में रखें तो आगे का सबक समझ में आएगा। लिहाजा जिन हदीसों में या जिन आयतों में ईमान के कम और ज़्यादा होने की बात की, जिन हदीसों में या जिन आयतों से ईमान के कम या ज़्यादा होने का सबूत मिलता है, वो इस एतबार से कि वो ईमान की कमज़ोरी और मजबूती से उसका ताल्लुक़ होता है कि ईमान मजबूत होता है या ईमान कमज़ोर होता है। बदआमालियों से ईमान कमज़ोर होगा और जिस कदर बंदा नेक अमल करेगा उसका ईमान उतना ही मजबूत होगा। तो गोया कि ईमान की तारीख में 3 जुज़ किए गए। एक ये तस्दीक क़ल्बी, और यही असले ईमान है, इस एतबार से ये कम और ज़्यादा नहीं होता। अब इकरार बिल लिसान और अमल बिल अरकान ये असले ईमान के जुज़ नहीं हैं, ये असले ईमान के हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये ईमान कामिल के हिस्से हैं, ईमान कामिल के हिस्से हैं। यानी जो शख्स दिल से तस्दीक करे, ज़बान से इकरार करे और उस पर अमल भी करे तो वो ईमान कामिल है। और जो शख्स सिर्फ तस्दीक क़ल्बी करे, इकरार बिल लिसान करे मगर अमल ना करे, तो किसी अमल के छोड़ने की वजह से उसका ईमान कामिल नहीं होता, उसका ईमान कामिल नहीं होता, मगर नफ्से ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए ऐसा शख्स मोमिन है और जन्नत में जाएगा, अगरचे कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगरचे वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। और अगर अमल को ईमान का जुज़ मान ले तो एक नाजायज़ काम करने वाला शख्स ईमान से खारिज हो जाएगा। अगर अमल को ईमान का जुज़ मान ले तो कोई एक जो है नाजायज़ काम करने वाला ईमान से खारिज हो जाएगा। इसीलिए इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमल को ईमान का असले ईमान का जुज़ नहीं मानते, बल्कि वो ईमान कामिल का जुज़ मानते हैं। अब यहाँ पर फ़र्क क्या होगा उतनी बात कर दें। अलबत्ता इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात को मान के कायल हैं, मानते हैं कि ईमान कम और ज़्यादा होता है, मगर इमाम आदम रज़ियल्लाहु अन्हु इसको नहीं मानते। अब यहाँ पर फ़र्क क्या होगा कि ईमान, असली ईमान तस्दीक क़ल्बी है, इकरार बिल लिसान शरीयत का अहकाम
جاری کرنے کے لیے شرط یا رکن ہیں، اور عمل بالارکان یہ ایمان کامل کے اجزاء ہیں۔ اب ایک شخص جو دل سے تو ایمان کو نہ رکھے، دل سے تصدیق نہ کرے، مگر زبان سے اقرار کرے اور عمل بھی کرے، تو ایسا شخص منافق ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں، ایک شخص تصدیق بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، تو وہ شخص مومن کامل ہے۔ اب ایک شخص ہے جو عمل تو نہیں کرتا مگر زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے۔ مومن تو ہے مگر فاسق فاجر ہے۔ اب ایک شخص ہے جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا، عمل بھی نہیں کرتا، مگر دل سے مانتا ہے، تو وہ لوگوں کے نزدیک مومن نہیں ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے۔ اب یوں چلیں، ایک شخص دل سے نہیں مانتا، نہ دل سے مانتا ہے، نہ زبان سے اقرار کرتا ہے، نہ ہی عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ مشرک ہے، کافر ہے۔ اب ایک شخص ہے جو دل سے تو نہیں مانتا مگر زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، وہ شخص منافق ہے، وہ شخص منافق ہے۔ یہ کل 5 صورتیں ہو گئیں۔ بس آج کی گفتگو یہیں تک، انشاءاللہ کل مزید تفصیل اس پر ہوگی، بڑی دلچسپ بھی بحث ہوگی، بڑی علمی بھی بحث ہوگی، اس لیے آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و سفیل ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور درس بخاری کی برکت سے ہم سب کی ہر جائز تمنا اور نیک مرادوں کو پوری فرما دے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آفات و بلیات، مصیبتوں، پریشانیوں سے مولا عز و جل پیارے حبیب کے صدقے و طفیل، پیارے آقا کے حدیث کی برکتوں سے ہر قسم کی بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں سے ہمیں اللہ تعالی بچائے۔ اے کریم رحیم، جتنے لوگ بھی اس وقت درس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے مولا اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہر فرد کو، ہر شخص کو اپنی رحمتوں سے اپنی شان کے مطابق بے حد و حساب حصہ عطا فرما، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں، حاسد و بدخواہوں سے، منافقوں سے، سحر و جادو، آسیب و خلل سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے مولا حفاظت فرما، کاروبار میں، روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کو علم نافع عطا فرما، مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم فرما، پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور پورے دنیا سے ان ساری بلاؤں کو، وباؤں کو دور فرما دے، امت مسلمہ کو عزت و احترام عطا فرما، اور ہمیں شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما، ہمیں مضبوطی سے اس پر قائم و دائم فرما، اور ہمارے اکابرین، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اعزاء و اقربا، رشتہ دار، بھائی برادران، بہن بیٹیاں، بیویاں، آل و اولاد، دوست و احباب، پاس و پڑوسی، مریدین، معتقدین، متوسلین، شاگرد و شاگردات، سب کو مولا دونوں جہان کی خوشیاں اور جائز تمنائیں عطا فرما، بالخصوص آقائے نعمت سیدی کنزی و ذخری، آقائی و مولائی، استاذی المکرم، استاذ و علماء العالم، محدث الکبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت ظلہ النورانی کو صحت و طاقت و توانائی، تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر دراز فرما، آمین بجاہ سید المرسلین، اور سرکار قائد ملت شہزادے تاج الشریعہ کو اختر برج رفعت پر بلندی عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔